السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز جنازہ کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا اور نماز جنازہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہ بھی بتلاؤں گا اور اس کی فضیلت بھی حدیث کے روشنی میں بتلاؤں گا اور یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے وہ بھی بتلاؤں گا۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نماز جنازہ۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب اگر کچھ لوگ بلکہ ایک مرد یا ایک عورت بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جس قدر بھی زیادہ آدمی ہو اس قدر میت کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ نامعلوم کس کی دعا لگ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان مر جائے پھر کھڑے ہو کر 40 آدمی اس کی جنازہ کی نماز پڑھ لے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہو تو اللہ ضرور اس کی سفارش میت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ مسئلہ جنازے کی نماز میں صرف 4 تکبیریں اور قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب چلیے طریقہ نماز جنازہ بتلا دوں۔ طریقہ نماز جنازہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر اس کے سینے کے مقابل امام کھڑا ہو اور نماز جنازہ کی نیت کرے۔ نیت کرتے وقت بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا نیت کرے کیا نیت نہیں کرے۔ تو سب سے پہلی بات آپ جان لیجئے کہ اگر دل میں ارادہ ہے میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن آپ زبان سے نیت اس طرح کریے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کے، نمبر 2 پہ۔ نمبر 3 پہ دعا اس میت کے لیے، سب سے ضروری چیز دعا اس میت کے لیے، اور نمبر 4 پہ پیچھے اس امام کے، نمبر 5 پہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ 5 ورڈ ہے، اس کو آپ لائن بائی لائن اگر یاد کر لیتے ہیں تو آسانی ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ پیچھے اس امام کے، نمبر 5 پہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح آپ کی نیت مکمل ہو جانے کے بعد اللہ اکبر کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا آپ کو۔ اللہ اکبر کہہ کر پہلے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے پھر اللہ اکبر کہہ کر اور ناف کے نیچے آپ کو دونوں ہاتھ کو باندھ لینا ہے، جسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں پہلی تکبیر کہتے ہیں ہم نیت باندھ لیتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نماز جنازہ میں جو ہے ہاتھ اٹھا کر جب ایک مرتبہ نیت باندھ لی جاتی ہے تو دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ جو ہے نماز عید کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے، تو اس چیز کو بھی اپنے دماغ میں بیٹھا لیجیے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا کبھی بھی موقع ملے تو یاد رکھیں عید میں جو ہے تکبیر کے لیے ہاتھ چھوڑا جاتا ہے، نماز جنازہ میں نہیں۔ یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ سنیے آپ۔ پہلی تکبیر یہ آپ کی ہو گئی۔ اب آپ کو ثنا پڑھنا ہے، جس طرح نماز میں ثنا ہے وہی ثنا ہے، بالکل ایک لفظ کا صرف اضافہ ہے۔ سنیے میں پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو دوسری تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر، امام کہے گا، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود شریف۔ اس کے درود شریف میں کچھ اضافہ بھی ہے، لیکن آپ نماز والی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں یہی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہ اکبر امام کہے گا اور تیسری تکبیر یہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز جو میت ہوگا اس حساب سے دعا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ تینوں دعا دیا ہوا ہے، بالغ کے لیے، بالغ مرد اور عورت کے لیے سیم دعا ہے، اس کے بعد نابالغ لڑکی کے لیے الگ دعا ہے اور نابالغ لڑکے کے لیے الگ دعا ہے۔ تو میں ترتیب بار وہ دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔
اگر بالغ مرد یا عورت ہو، یعنی بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، نوجوان ہو، بالغ ہو یعنی 15 سال بلوغت کی عمر ہوتی ہے، اسی طرح اور بھی علامت ہے، تو یعنی بالغ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ دعا ان کے لیے پڑھی جائے گی۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ اس کا دیکھیے، اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضروں کو اور ہمارے غائبوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے تو جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اگر یہ تیسری تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد اگر کسی بچے کا انتقال ہو گیا، وہ نابالغ تھا، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ دیکھیے، اے اللہ اس بچے کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی نابالغ بچہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو ہے بخشایا ہوتا ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہی کوئی گناہ رجسٹر میں درج ہوتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے کسی بھی انسان پہ۔ تو جس کا بچہ اگر نابالغ مر جاتا ہے، 10 سال کا، 8 سال کا، اسی طرح جو بچپن میں چلا گیا، تو وہ ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا وہاں پہ۔ اگر اس کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے تو وہ بچہ اسے بچانے آئے گا۔ تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو، وہ تو لڑکا، نابالغ لڑکا اگر ہو، بچہ ہو، یہ بچی ہو، تو اس کے لیے صرف ایک فرق ہے عربی میں، جو وہاں پہ تھا اللہم اجعلہ لنا، یہاں پہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ وہاں پہ ہے شافعا ومشفعا، یہاں پہ ہے شافعہ، تو گول تا عربی میں مؤنث کے لیے یعنی لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس چیز کا فرق آپ سمجھ لیں، دونوں دعا آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ اس بچی کو تو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش منظور کی ہوئی بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ کرام تم جانتے ہو کہ بے اولاد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی اولاد کوئی بچپن میں نہ مری ہو وہ بے اولاد ہے، کیونکہ وہاں اسے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جس کے بچے اگر بچپن میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو انہیں اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس کے لیے آخرت میں ایک ذخیرہ بن گیا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے کئی ہے جو شکوہ شکایت کرتے ہیں اور اپنے اجر کو جو ہے ضائع کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہونے کے بعد آپ کو جو ہے یہ دعا پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیجئے، اور مسئلہ جان لیجئے، نماز جنازہ میں تکبیر کہتے ہو آسمان کی طرف منہ اٹھانا بے اصل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کی۔ اور مسئلہ ایک اور ہے، اگر جوتے ناپاک ہو تو ان کو پہن کر یا ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا نہ ہوگی، بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہاں اگر جوتا میں ناپاکی لگا ہوا ہے، اس کو پہن کر یا اس پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اس کو اتار لے۔ اگر جوتا پاک ہے تو آپ کھول کے اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر جہاں پہ جنازہ ہو رہی وہ جگہ گندہ ہو، پیر میں دھول ہو گیا، تب ہو جائے گی۔ لیکن اگر جوتا ناپاک ہے، اسی پہ کھڑے ہیں یا پہن کے، تو ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس بات کو یاد رکھیے۔ نماز جنازہ میں مقتدیوں کو 3 صف کر دینا مستحب ہے، 5 صف کر دیجیے، 7 صف کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، دوستوں تک پہنچائیے، دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم۔